السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمر بن احمد ماڈسٹ اٹائر سے، آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے ہم کو۔ تو ہماری 10 سال کی جرنی ابھی تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلتی جا رہی ہے، روا دوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کو پائے تکمیل پر پہنچائے۔ تو کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہی کہوں گا میں اس کو۔ تو ہمارا انسٹاگرام پیج جو ہے 44,000 پہ ڈیزیبل ہو گیا، اور مجھے پتہ نہیں کس ریزن سے ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہمارا 2021 میں، تب ہمارے پاس 28,000 فالوورس تھے، تب وہ ہیک ہوا تھا۔ اس سے پہلے 2019 میں ہمارے 24,000 فالوورس تھے، تب بھی وہ ہیک ہو گیا۔ قدر اللہ وما شفعل، اس کو یہی کہیں گے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے وہی پڑھا ہے پرسوں بھی۔ مگر ایک چیز یہی ہے کہ کشمیر میں ایک تو ہمارے حالات الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں، دن بدن اچھا ہے۔ جو بھی یہاں کا یوتھ ہے وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا کرے اور ہم کو بھی اس برکت سے نوازے۔ مگر میں ان سب بھائی بہنوں سے میں حقیقتاً میں کہوں گا دل سے ہم ان کے شکر گزار ہیں، جو ہم کو ہر حال میں، ہر وقت میں، جب بھی ہمارے پاس ایسے ایسے مشکلات پیدا ہوئے، انہوں نے ہم کو سپورٹ کیا، انہوں نے ہم کو ایک حساب سے بالکل نا اپریشیٹ کیا کہ نہیں، آپ لوگ ہمت مت ہارو۔ اور مجھے لگتا ہے اس حوصلے کی وجہ سے ابھی تک الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم اپنی فیلنگز میں آپ کے پاس اس لیے آئے کہ ہم اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید فیلنگ شیئر کرنے سے انسان کا بوجھ جو ہلکا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو پرسوں انسٹاگرام فالو جو تھے 44,000 تھے، بہت زیادہ اچھا چل رہا تھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ تو اچانک ایسے ہوا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے لگتا ہے جیسے کسی دکان میں کبھی آگ لگتی ہے یا کوئی چوری ہوتی ہے نا، تو جیسے ان کو تکلیف پہنچتی ہے برابر ہم کو بھی، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ الحمدللہ بہت ہی اچھی جو ردم جو ہے وہ چل رہی تھی۔ قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھا ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو 2019 میں ہوا، تب ہمارا انیشلی بھی کہوں گا میں اس کو، جب ہمیں تب وہ ایسا حادثہ ہوا، وہ پہلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ العظیم میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہم کو بہت ہی بہترین چیزیں کی، اس میں مدد کی، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی حقیقت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں اس وقت بھی نہیں چھوڑا، اور آج بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، امید ہے وہ۔ تو اس پہ ہم نے بھروسہ رکھا ہے، ہم اسی کے بھروسے پہ چل رہے ہیں، اور میں اپنی سب بھائی بہنوں سے یہی کہوں گا، کیونکہ یہ قصے جو ہیں، یہ حادثے جو ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی کسی ایک طریقے سے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کسی اور دوسرے طریقے سے ہوتا ہے، مگر اس میں ہمت انسان کو نہیں ہارنی ہوتی ہے۔ ہاں، میں اپنے دوستوں کو میں کہوں گا ان کو دوستی، کیونکہ جو ہم کو چھیڑتے رہتے ہیں اس معاملے میں، پھر وہ سوشل میڈیا سائٹس ہو یا پھر ہمارے دکان کے ارد گرد ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں پہلے یہی بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، پہلے مجھے ہدایت دے، کیونکہ کچھ ہے ہمارے عزیز، میں کہوں گا ان کو عزیز ہی، میرے لیے وہ عزیز ہیں واللہ ہی۔ تو جو ہم کو چھیڑیں گے اس بارے میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ اپنے کام پہ فوکس کرو گے نا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں واللہ ہی آپ لوگ بہت کامیاب ہو جاؤ گے اپنی زندگی میں۔ جو آپ کسی کے پیچھے رہو گے تو حقیقت میں آپ کو یہاں کی کامیابی ملے گی، شاید وقتی طور پہ 1 سال 2 سال آپ کو یہاں کی کامیابی ملے گی، مگر میرے بھائی میری بہن، وہ کامیابی ابدی نہیں ہے، وہ آخرت میں اس کی ذلت ہے، اس کی رسوائی ہے۔ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے بہتر ہے آپ لوگوں کے آپ یہاں کا سوچیں اور وہاں کا بھی سوچیں، کیونکہ جو وہاں کا سوچے گا نا، وہ یہاں کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ مجھ سے واللہ میں کہتا ہوں، مجھ سے بڑا گنہگار یا مجھ سے بڑا خطا کار کوئی نہیں ہوگا، مگر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حلال کا راستہ اپنایا 2013 میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے ایک گھر کے کمرے میں یہ سٹارٹ کیا ہے بزنس۔ بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی جانتے ہیں ہماری جرنی کو، ہم نے سٹارٹ کیا تب، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا حلال طریقے سے۔ میں نے آج تک الحمدللہ بینک کے دروازہ نہیں کھولا ہے۔ تو کچھ بھائی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، آپ لوگوں نے لون لیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے، اور وہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں درمیان میں معاملہ ہے۔ میرا یہ سب چیزیں آپ کو بولنے کا یہاں پہ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فریلی رہے۔ دیکھیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، واللہ ہی ہم محنت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی 8 بج گئے، میرے بچے بھی یہاں پہ، میری اہلیہ بھی یہاں پہ ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم رات کو بھی محنت کرتے ہیں، ہم دن میں بھی محنت کرتے ہیں۔ آپ یقین نہ کرے یا نہ کرے، ہماری جو فیملی ہے نا، سب سے وہ جو ہوتی ہے فیملی ٹائم، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ ہم نے اس ماڈسٹ اٹائرس کو بنانے میں بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نے نعم البدل دیتا ہی ہے، وہ ہر اس کا وعدہ ہے
تو میں یہی گزارش کروں گا آپ سب سے کہ آپ جو ہمارا اب ہم نے ابھی ماڈرن اسٹیٹس بیک اپ بنایا ہے، اس کا 90 days یا 3 months میں ہوتا ہے نام چینج، پھر ہمارا ماڈرن اسٹیٹس واپس آئے گا انشاءاللہ، اور اس کو ہم وہی نام رکھیں گے. تو اس کو آپ اپنا پورا سپورٹ دکھائے، پورا جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے اس کو شیئر کرے، فالو کرے، آگے پہنچائے، تاکہ جو آپ 44,000 فالوور جو ہیں وہ اتنے کم ٹائم میں تو واپس نہیں آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس حالات میں جو ہمارے سب پرسوں یہ حادثہ ہوا، اس کے بعد ایک حساب سے میں کہوں گا ابھرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. کیونکہ میرے ساتھ میں کہوں گا ہمارے فیملی میں بھی بہت زیادہ ایک سب ڈپریشن میں گئے تھے ہم، کیونکہ ہوتا ہی ہے انسان کو ایک ردم ہوتی ہے، آپ کا رزق جو ہے آپ کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مت دکھائے کسی کو یہ بھی جو وقت ہے، کسی کو مت دکھائے. میں ہمارا جو ہے واللہ ہمارا اس بار اس سال خاص کر، کیونکہ ہم کو 2-3 مہینے ہو گئے، ہم نے لاسٹ ٹائم سیل پہ رکھی تھی. ہمارا مقصد ہے اس بار یہی کہ ہم نے 500 پہ کیوں اویل رکھی، کیونکہ میرے کچھ بھائی ہیں، کچھ عزیز ہیں، کچھ دکاندار ہیں جو یہاں پہ آئے بھی میرے پاس. واللہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں قسم کھا کے بول رہا ہوں. کچھ دکاندار نے فون بھی کیا، بولا عمر صاحب آپ نقصان کر رہے ہو ہم کو. میں نے کہا میں نقصان نہیں کر رہا ہوں، شاید ان کو میری وجہ سے نقصان ہو، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. ہمارا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے، اور میں یہ وعدہ آپ کو ویڈیو کے بذریعے بتا رہا ہوں. ہمارا یہ وعدہ رہے گا انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو ابھی ہمارے ساتھ حالت ہوئے، جو ہوئے وہ ہوا، وہ ہو گیا، اس میں اب رونا اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارا یہی مقصد اور مدعا رہے گا انشاءاللہ، جو ہم نے نیا موٹو بنایا ہے حقیقت میں اپنا یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو بھی ہیں، خاص کر میں کہہ رہا ہوں کشمیر کے عوام کو. ہمارا یہی مقصد رہے گا کہ ہم اپنا منافع حقیقت میں، آپ اس بات کو آپ لگے کہ یہ بزنس ٹیکٹک سے کچھ اور ہے، وہ اوپر والا بیٹھا ہے، وہ میری نیت کو جانتا ہے، وہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، مگر میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. ہمارا اس بار مقصد یہی ہے کہ ہم اس بار ریٹ جو ہے بہت ہی کم رکھیں گے، پھر ونٹر ہو سمر ہو، مگر کوالٹی میں کمپرومائز نہیں ہوگا. واللہ اس میں خالی کمپرومائز ہوگا ہمارے پروفٹ میں. ہم اپنا پروفٹ کم رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں، جو بھی ہم سے پھر ہول سیل میں لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے، نہیں لینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ہول سیل میں مارجن بھی دکانداروں کو کم رہے گا، کیونکہ ہماری ڈفرنس نہیں رہی ریٹس میں. تو وہ چیزیں اب چینج ہو گئی. ہم نے سمر ابایا جو ہے 500 سے سٹارٹ رکھے ہیں، 500 ہے، 600 ہے، 700 ہے، 800 ہے. یہ ہمارا لاسٹ ہے ابھی سمر میں. اور جو ونٹر میں ہے، ونٹر میں بھی ہم نے 500 سے سٹارٹ رکھا. اب بہت ساروں نے جب یہاں پہ بھی دکان پہ بھی سنا، جب انہوں نے ابایاز دیکھے بھی حقیقت میں، جن نے سامنے دیکھا انہوں نے بولا کہ نہیں حقیقت میں کم ہے. ہم وہ فیڈ بیک بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ جلدی. ہم نے ونٹر میں بھی اس بار جو ہے ابایاز 500 سے سٹارٹ رکھیں گے انشاءاللہ. 500 میں بھی جو کوالٹی ہوگی تھوڑی کم ہوگی، وہ ویسے کیونکہ فیبرک جو ہے ونٹر کا مہنگا آتا ہے. ہم ونٹر کی جو کوالٹی ہے 500 میں تھوڑی کم رہے گی، 600 700 نارمل رہے گا، 800 پریمیم کوالٹی میں. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے واللہ، پریمیم کوالٹی میں ہم آپ کو 800 میں ابایاز دیں گے. اس میں ٹاپ سکرٹس بھی ہیں، وہ 1000 کے رہیں گے. ہول سیل میں جو بھی لینا چاہتا ہے اس میں اس کا پرائس کم ہو جائے گا. مگر ہمارا اس میں یہی دیکھیے، یہ 500 کا ابایا جو ہے یہ ہم لاسٹ ایئر جو ہے 800 1000 کا بیچتے ہیں. جو 800 کا ابایا ابھی ہے یہ 1200 1500 تک بھی جاتا تھا، اور ابھی بھی بہت سارے بیچتے ہیں. ہاں، آپ ان کو یہ نہ کہیے کہ ماڈرن سے سستا بیچتا ہے. ماڈرن اٹائرز نے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اپنا مارجن کم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس چکر میں کسی اور دکاندار کو نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ کچھ بہنیں ہوتی ہیں وہ پھر ہمارا دکھاتے ہیں دوسرے دکانداروں کو، یہ سستا بیچ رہا آپ کی مہنگا بیچ رہے ہو. ہر کسی کے الگ الگ ایکسپینسز ہوتے ہیں. آپ یقین کرو یا نہ کرو، ہمارے ایکسپینسز بھی عام دکاندار سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اسٹاف بھی ہے ابھی بہت، ہمارے پاس اسپیس بھی لگتی ہے، ہمیں رینٹ بھی لگتی ہے، باقی چیزیں بھی لگتی ہے. ہر کسی دکاندار کا یہی رہتا ہے. تو اس لیے آپ کسی دکاندار کو تنگ نہ کریں اس معاملے میں کہ وہ سستا بیچ رہا ہے آپ کی مہنگا بیچ رہے ہو. میں اپنا منافع ایک حساب سے اگر میں کہوں 50 سے 100 روپے رکھ رہا ہوں. کوئی کسی کو اس میں وارہ نہیں آئے گا، تو آپ ان کو تنگ نہ کیجیے. جہاں پہ آپ کی مرضی ہے آپ لیجیے، مگر کسی بھی دکاندار کو طنز نہ کیجیے اس بارے میں کہ کیا وہ سستا بیچ رہا ہے آپ کی مہنگا بیچ رہے ہیں. کیونکہ دکاندار کو یہ مشکل ہوتا ہے، وہ رزق کمانے کے لیے نکلا ہے، صبح وہ گھر سے نکلتا ہے شام کو آتا ہے. آپ کے گھر میں بھی آپ کے بھائی باپ والد صاحب جو ہے وہ بھی صبح نکلتے ہیں گھر سے کمانے کے لیے، تو ان کو بھی اگر ایسا فیس کرنا پڑے گا تو مشکل ہوتا ہے. ہاں، ہم نے سستا رکھا ہے، اس لیے اگر کسی کو بھی ہماری وجہ سے مشکلات کا سامنا پیش پڑ رہا ہے، اس کے لیے میں واللہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی ان سے مانگتا ہوں. مگر ہمارا اس بار سے انشاءاللہ یہی عہد و پیمانہ ہے، ہم نے اٹھا کے رکھا ہے کہ ہم اس بار سے اب اپنے جو بھی پروڈکٹس ہمارے پاس ہے، ابایاز ہو، دوپٹے ہو، سٹالز ہو، حجاب ہو، بیگز ایکسیسریز ہو، یا باقی کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے،
उनका रेट अब इंशाल्लाह बहुत कम रहेगा, ये आप लोगों से वादा है। और इसका रेट जो है हमेशा इसी रेट पे रहेगा, इसको अप नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। जलबाब स्कर्ट जो है आपको बाहर जो है बाकी कश्मीर को छोड़ के 1500 को भी मिलते हैं, हमारे पास आपको जलबाब और स्कर्ट जो है 1000 का है, ये आप कंटिन्यू रहेगा। तो प्राइसेस हमने इसमें कम की है, ड्रॉप की है, तो ये प्राइसेस कंटिन्यू रहेंगे ऐसे ही। तो मैं यही और रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि हमें अब इस बार जो है 44,000 जो फॉलोवर्स थे, हमको इनको 48,000 करने हैं हमको, और ये उम्मीद है कि एक साल में इंशाल्लाह हो जाएंगे। बस अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की मदद से और किसी की मदद से नहीं, उसके बाद आपकी ताउन से, क्योंकि ताउन जो है इंसान को इंसान के साथ ही ताउन करना चाहिए, उसमें अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अजर भी देगा। मैं यहाँ पे कोई दीनी इदारा नहीं चला रहा हूँ, वो मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग फिर कहते हैं कि आप लोग दीन के नाम पे लूटते हो या दीन के नाम पे बिजनेस करते हो। ये दीन के नाम पे बिजनेस नहीं है। मैंने यहाँ पे अगर आपको कुछ बातें बोली वो मैंने इस्लाहन बोली और कुछ नहीं, इसमें दीन कहीं नहीं है। हमारे बिजनेस में दीन को आप मिंगल ना करिए। मैं काम करने के लिए निकला हूँ, मैं रिज़्क अपना कमाने के लिए निकला हूँ। हाँ, अगर मैं कुछ चीज़ें बेच रहा हूँ जो दीन से रिलेटेड है, जिसमें आपको दीन की और रगबत हो सकती है, तो मगर उसको हम नहीं कहेंगे हम दीन बेच रहे हैं। तो कुछ हमारे जो पिछले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में कहता हूँ, मोरेस्ट टेरेस हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहा है। चले अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी खैर होगा। वल्लाह मैं खुश होता हूँ जब हमारे बारे में कोई भी वो गलत बात करे या सही बात करे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी जो हमें इस्लाह करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, क्योंकि इस्लाह से ही मुझे लगता है हम अभी तक पहुंचे हैं, अभी तक डटे हैं। वरना मुझे लगता है शायद हमारा जो है पत्ता कब का कट गया होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको भी रखा है हमारे लिए, मुझे लगता है खैर खा, जो हमको बार बार इस्लाह करते हैं, और हम उन इस्लाहों की हमेशा कदर करते हैं। हाँ, हमको वक्त के साथ भी चलना ज़रूरी है। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे मेरे भाई बहन, तो यकीन करें या ना करें, हमको फिर घर पे बैठना है और कम्बल लेनी है और बैठ के हमको इंतजार करना है कि कौन हमको सदका ज़कात दे। तो अल्लाह ताला उस चीज़ से बचाए हम सबको। हमको वक्त के साथ अगर चलना है तो हमको वक्त के तौर तरीके भी अपनाने हैं। हमने अगर अबायाज में कुछ चेंजेस की हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेस्टर्न कल्चर नहीं लाया है यहाँ पे। कुछ बहनें कुछ भाई नाराज होते हैं हमसे कि आप लोगों ने दीन को जो है, दीन के लिबास को जो है वो तहस नहस कर दिया। मैं कहूँगा कि अबाया एक सब दीन का लिबास तो है, हकीकत में ये पर्दा है, मगर आप इसमें कोई बहन ऐसी भी होती है, कोई बच्ची मेरे पास ऐसी भी आती है, वल्लाही रोज, मैं कहता हूँ रोज हमारे पास ऐसे भाई बच्चियाँ आती हैं पहन की, फिर वो कलर्ड हो या कोई भी हो, अबाया हो या टॉप स्कर्ट हो, वो पहन के निकलती है। और फिर 2-3 महीने के बाद वही बहन आती है, वही बच्ची आती है हमारे पास, वो बोलती है मुझे अब जलबाब दे दो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का फजल है ये। मैंने अपने आंखों से कितने सारे देखे हैं ऐसे बहनें जो यहाँ पे आई हैं बेपर्दा और यहाँ से पर्दा लेके गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खैर है, इंशाल्लाह उम्मीद हम खैर की रखते हैं। और हमारी नीयत भी यही है कि हमने कलर रखे हैं, कुछ अफाज रखे हैं, डिजाइन फैंसी नहीं रखे हैं, वेस्टर्न कल्चर नहीं रखा है, टाइट नहीं रखे हैं, लूज फिटिंग पे है अबायास। तो घर में भी इंशाल्लाह बहनें पहन सकती हैं, जलवाब के अंदर से भी अबायास पहन सकते हैं। हमने तो इतना भी नहीं रखा है कि दीन हमारा इतना भी शिद्दत पसंद नहीं है कि हम बहनों को कहेंगे बिल्कुल भी आप ये नहीं पहना है, वो नहीं पहना है। अल्लाह ताला ने दीन को बहुत आसान रखा है, तब जाके इस दीन की और रगबत भी है लोगों को, तब जाके इस दीन की और लोग आते भी हैं। और हमारा भी इसमें मुझे लगता है, मेरी ये नीयत है, मैं अपना कहूँगा, मेरी ये नीयत है इसमें कि शायद हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ खैर दे रहे हैं इंशाल्लाह, और वो खैर का जो हमको मुआवजा जो है वो आखिरत में मिलेगा। हाँ, अगर हमने गलत किया होगा तो अल्लाह ताला हमको उस शर से बचाए और फिर हमको उस चीज़ से दूर रखे, ताकि अगर हमारा ये रिजिक हमारे लिए हलाल नहीं है तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगा वल्लाही कि हमसे रिजिक फिर छीन ले। क्योंकि जो रिजिक हलाल नहीं हो, जो रिजिक अल्लाह ताला, जिस रिजिक में अल्लाह ताला की रजामंदी नहीं हो, वो रिजिक अगर हम खाएंगे तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है वो आखिरत के लिए हमारे लिए वबाल है। तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा कि अगर ये रिजिक हकीकत में हमारे लिए हलाल है, हमारे लिए सही में हम सही कदम पर चल रहे हैं, तो इसमें इस्तिकामत दे हमें और इसमें कामयाबी दो। और अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाही मैंने 3,000 रुपये से स्टार्ट किया है ये काम 2013 में, और 3,000 रुपये मैंने वल्लाह अपने दोस्त से उधार लिए थे, अल्लाह की रजा की कसम, यही हकीकत है। और उन 3,000 से भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आपको हमको जानते हैं मॉडर्न कहाँ पे हैं, कैसे हैं। हमारा अभी हमारे नाम पे बहुत सारे लोग हैं कुछ जो उधर इधर से हमारे नाम पे चीजें बेच रहे हैं, वो हम नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी अपने तरीके से अपने नाम पे उनको बरकत करे।
ہمارے نام استعمال کر رہے ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں فخر بھی ہے ہمارے لیے کہ چلو ہم اس لیول پہ پہنچ گئے کہ ہمارے نام سے بھی لوگ بھیج رہے چیزیں. تو میں ان سے بھی کہوں گا، التماس ہے میرا یہی ان سے بھی، جو بھی بھائی ہیں جو بھی حضرات ہیں، جہاں پہ بھی وہ بھیج رہے ہیں کوئی چیز، وہ اپنا نام بنائے، اپنی پہچان بنائے. ماڈرن اسٹائل 2013 میں سٹارٹ ہوا تھا. 2013 سے پہلے ماڈرن اسٹائل کوئی جانتا نہیں تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی سے نوازا. ہم نے یہاں پہ شو روم کھولا بٹا معلوم میں، ہم نے لال چوک میں بھی کھولا تھا، وہ ہم نے پھر بند کیا، کچھ وجوہات ہوئے اس کی. لال چوک میں بھی ابھی ہمارا کوئی نہیں ہے، نہ ہمارا کہیں اور ہے. ہمارا سری نگر میں خالی ایک واحد سٹور ہے، وہ بٹا معلوم ہے. ہماری امید ہے انشاءاللہ جو آنے والا سال ہے اس میں ہماری کوشش رہے گی ہم سری نگر میں بھی باہر کہیں آپ کے آس پاس جو ہے کہیں اپنے اور شو روم کھولے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے. تو مقصد یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور جہاں بھی آپ کو لگے کہ ہمیں غلطی ہو رہی ہے، آپ ہم کو بے جھجک بتائے، ہم کو پرسنلی میسج کیجیے. دیکھیے اس میں بھی جو اصلاح کرنی ہوتی ہے نا کسی کو، تو اس میں بھی ہمارے دین نے جو ہے ہم کو واضح کر کے رکھے ہیں کلام اللہ کی قسم. دیکھیے اب ماشاءاللہ دین جو ہے واللہ بہت ہی آسان ہے، مگر ہم لوگوں نے اس کو دین کو جو ہے نا پس پشت چھوڑ کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے رکھا ہے. ہمارا جو دین ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا ہوا ہے کہ جب آپ کو کسی کو اصلاح کرنی ہوگی، جب آپ کو کسی کو نصیحت کرنی ہوگی، تو اس کو پہلے پرسنلی کرنی ہے نصیحت، نہ کہ آپ کو پبلکلی اس کو بدنام کرنا ہے، نہ کہ آپ کو پبلکلی اس کو ایسے کرنا ہے ڈیفیم، تاکہ وہ کبھی اٹھے ہی نہ. یا میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی آپ جانتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو غلط کر رہا ہے، پھر آپ پبلکلی آپ سب کو بولو گے یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، اس سے وہ زیادہ اس برائی میں ڈوب سکتا ہے بنسبت کہ اگر آپ ان کو پرسنلی جو ہے ان سے ملیں گے، ان سے میسج کریں گے، یا جیسے بھی آپ کو ممکن ہو سکتا ہے ان کو آپ اصلاح کریں کہ عمر بھائی یا عظما میری مسز ہے، تو ان کو میسج کریں کہ آپ غلط کر رہے ہو، تو آپ لوگوں کو یہاں پہ اصلاح کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو یہاں پہ ایسے سدھار لانا چاہیے. جب ایسے ہوگا تو اگر ہم کہیں گے ہم اپنی ایروگینس دکھائیں گے، نہیں ہم نہیں کریں گے، یا اگر ہم کو لگے کہ یہ حقیقت میں غلط ہے اور ہم اس پہ کام نہیں کریں گے تو ہم جرموار ہیں. پھر اگر آپ کسی کو پبلکلی بتاؤ گے وہ الگ بات ہے. ایسے ڈائریکٹلی آپ پبلکلی جاؤ گے، آپ پھر ہمارا نام لوگے، پھر آپ ہمیں بدنام کرو گے، مجھے لگتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یا جیسے بھی ہمارے اکاؤنٹس ہیک ہو گئے، اس سے پہلے بھی 2 بار، آج تیسری بار. مجھے ابھی تک 1 لاکھ فالوورز برابر ہے، کیونکہ پہلے 24,000 تھا، دوسرا 28,000 تھا، اب وہ پرسوں 44,000. تو یہ 1 لاکھ فالوورز ہے. یہ 10 سال کی محنت تھی. اس 10 سال کی محنت کو ایک حساب سے کسی کے ایک کلک نے رائے گا کر دیا. چلے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری محنت جو ہے ضائع نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ وہ محنت جو ہے ضائع نہیں ہوگی، اس کا ہم کو بہترین سے بہترین نعم البدل ملے گا انشاءاللہ. یہاں نہیں تو وہاں ملے گا حقیقت میں، کیونکہ جس پہ بیتی ہے وہی جانتا ہے. تو میری یہی گزارش رہے گی سب سے کہ اپنے کام سے کام رکھے. جو بھی ہمارے دشمن عزیز میں کہوں گا ان کو، جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے. آپ اپنے کام سے کام رکھو، آپ یقین کرو یا نہ کرو، واللہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ نے گمان نہیں کیا ہوگا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ویسے ہی رزق عطا کیا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، نہ ہم کسی کو تاغذہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے تاکہ اس کا کام کم کروائے. اللہ تعالیٰ پھر ہمارا کام لے جائے. اگر ہم ویسی نیت ہماری ہو کہ ہم دیکھیں گے کوئی بھائی جو ہے، کوئی بہن جو ہے وہاں پہ 500 روپے کا عبایا بیچ رہے ہیں، ہم 400 روپے کا بیچیں گے. یا وہاں پہ کوئی دوپٹہ جو ہے 200 روپے کا بیچے، ہم 100 روپے کا بیچیں گے تاکہ اس کا نقصان ہو جائے. اگر آپ کی ایسی نیت ہے تو بھائی میرے آپ کامیاب نہیں ہو. آپ اس دنیا میں بھی رسوا ہو، آپ آخرت میں بھی رسوا ہو. تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے کام میں جان کریں، محنت کریں، مشقت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ نوازے گا، اور ہمیں بھی وہ اپنے رزق کے دروازے کھول دے ہمارے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے رزق کشادہ ہے. آپ توقع، آپ امید رکھیں، آپ بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. رزق جو ہے وہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ ہم انسان ہیں. تو ان چیزوں میں انسان کو رہنا چاہیے کہ محتاج اللہ تعالیٰ پہ، نہ کہ عوام الناس پہ. اگر آپ لوگوں تک رزق رکھیں گے نا، یہ بات آیا ہے اور یہ بات حقیقت میں ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ اگر رزق اللہ تعالیٰ کے بغیر لوگوں تک ہو نا، واللہ العظیم میں کہہ رہا ہوں سب بھکاری ہوتے، سب بھیک مانگے ہوتے، سب سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے تاکہ کوئی دے، اگر یہ رزق انسانوں تک ہوتا. مگر یہ ذات پاک اور صاف ہے، اس نے یہ رزق جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور تبھی جو ہے سب الحمدللہ کھا رہے ہیں.
ہمارے پاس بھی جو ہے رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. ہم محنت کرتے ہیں, محنت کے بغیر رزق ملنا تو ناممکن ہے. ہم نے محنت کی ہے, ہم نے محنت سے اپنا یہاں پہ یہ بنایا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ کتنے سارے حادثے ہوئے, تو ان کو چھوڑ کے ہم نے آگے چلے. اگر ہم ان چیزوں پہ ہی ڈٹے رہتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہو گیا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, تو شاید ہم یہاں پہ آج نہیں ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ کھاتے ہوئے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے شو روم پہ بھی آ جائے, اپنی محبت دکھائے, کیا تاکہ ہم ابھی میں کہوں گا کہیں نہ کہیں ہمارا جو یہ انسٹاگرام کا جو حادثہ ہوا, ہم اس سے کہیں ٹوٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انشاءاللہ مگر کھڑا رکھا ہوا ہے اور رکھے گا بھی انشاءاللہ آگے بھی. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے انسٹاگرام جو نیا انسٹاگرام آئی ڈی ہے ماڈسٹ بیک اپ, تو اس کو فالو کرے. اور ویب سائٹ بھی ہماری ہے modesters.com, اس پہ کام چل رہے ہیں الحمدللہ, ابھی زوروں سے کام چل رہے ہیں. اس پہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کی میسج کا رپلائی کرنا آن ٹائم بہت مشکل رہتا ہے. اگر کوئی جس کو ایمرجنسی ہو وہ ہم کو ڈائریکٹ کال کرے یا ویب سائٹ پہ کرے, وزٹ کرے, وہاں پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. ہمارے پیج کو شیئر جتنا بھی ہو سکے, پلیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ ہمارے پیج کو شیئر کریں, اپنے فرینڈس تک پہنچائے, اور ہمارے شو روم پہ بھی آئے. ہم سنڈے کو بھی اوپر رہتے ہیں, اور ابھی ونٹر کی کلیکشن آ رہی ہے, اور کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں, آپ گھر بیٹھے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبرز بھی ہمارے ہیں جو ہم ڈسکرپشن میں دیں گے, ہمارے اپنے واٹس ایپ نمبرز, آپ ان پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں کا وقت اتنا لیا, اور جس نے بھی یہ وقت دیا ان کے لیے بہت ہی شکریہ. اور آپ کو لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو, اس لیے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا تو اور ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.